یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی، نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہے، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے۔
ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جہالت، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد، تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح نماز فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ جی نہیں، غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مدد غریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں، تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے۔